اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاقات کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، جب حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں تھے تو آپ کی توجہ تعلیم کی جانب نہ تھی۔ آپ پر ہر وقت جذب اور مستی کا غلبہ رہتا۔ والدین نے بہت کوشش کی، مگر آپ کی روش دیکھ کر آخر ایک دن آپ کے والد گرامی نے آپ کی والدہ سے کہا، بی بی راستی تمہارا بیٹا ازلی فیض سے سرفراز کیا گیا ہے، اسے نہ چھیڑو، اس کی تعلیم و تربیت ہمارا نہیں اس کا ذمہ ہے، جس نے آبشاروں کو بہنا اور طائروں کو چہکنا سکھایا۔ بازید محمد کی توقع غلط ثابت نہیں ہوئی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ان کا بچہ ایک روز شور کوٹ کے نواح سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس پر بے خودی طاری ہوئی۔ بے خودی میں اس نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت صاحب جلال و حشمت سوار اس کے سامنے نمودار ہوئے، اور انہوں نے نہایت اپنائیت سے ان کا ہاتھ تھام کے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بچے پر تعجب بھی طاری ہوا اور خوف بھی، مگر نووارد سوار نے دل نشین لہجے میں اس کی ہمت بندھائی اور یہ انکشاف کر کے اسے مبہوت کر دیا کہ وہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ بچہ کم عمر ضرور تھا ناظرین، لیکن کم علم نہیں تھا کہ اس نام سے واقف نہ ہوتا۔ اسے گمان بھی نہ ہوگا کہ حضرت علی سے اس طرح ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ محبت میں مچل کے خود کو ان پر قربان کر دینا چاہتا تھا، لیکن ان کی قربت کے احساس نے اسے یہ اجازت نہ دی کہ وہ جنبش بھی کر سکے۔ اس کا جسم ساکت تھا، زبان گنگ تھی اور پتلیاں متحرک تھیں۔ اس کی کیفیت دیکھ کر حضرت مولا مشکل کشا نے اس پر توجہ کی تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے سادگی اور معصومیت سے دریافت کیا، اے فرزند، تمہاری طلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہوئی ہے، وہیں چل رہے ہیں۔ وقت کی نبضیں تھم گئیں اور بچے نے لمحوں میں خود کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف یاب دیکھا۔ اس بارگاہ میں اہل بیت کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے پر توجہ کی اور رخصت ہو گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ کی اور رخصت ہو گئے۔ صرف اہل بیت محفل میں موجود رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پہلے خود بیعت لی، پھر اسے حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ اس حیرتناک واقعہ کے بعد بچے نے مومن خود کو دوبارہ شور کوٹ کے نواح میں پایا، جہاں سے اسے لے جایا گیا تھا۔ پھر تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ جب وہ بڑا ہوا تو سلطان العارفین شیخ سلطان باہو کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان باہو اپنی کتاب عین الفقر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرشد کاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی تو میری آنکھوں کے سامنے درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا، اول و آخر یکساں ہو گیا، اور میں تلقین سے مشرف ہوا تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو ہمارا فرزند ہے۔ پھر میں نے امام حسن اور امام حسین کے قدم چومے اور اپنی گردن میں غلامی کا حلقہ پہنا۔ محبوب خدا نے تلقین کے بعد مجھے ہدایت دی کہ خدا کی مخلوق سے محبت کرنا، تمہارا درجہ روز بروز بلکہ لمحہ بلمحہ ترقی پر ہوگا اور عبدالآباد تک ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ سروری اور سرمدی حکم ہے۔ بعد ازاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد کیا۔ غوث اعظم نے سرفراز کرنے کے بعد مجھے خلقت کے لیے رشد و ہدایت کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ کرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔